إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء وهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية
لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ تم جتنا خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو، اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافہ سے انہیں پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ غمگینی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، کیا نام ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہن کے ہے موجود علم تیرا۔ جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے، یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ رب سلم سلام دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کی لا ریب بے عیب کتاب کلام مقدس قرآن حکیم، ان میں سے چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں بما ترجمہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی، آپ لوگوں کو سمجھنے کی، پھر ہم دونوں فریقوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جو میں نے خطبے کے اندر ترجمے کے ساتھ تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ گزشتہ دروس کے اندر بھی ہمارا سلسلہ وار سبق بھی انفاق فی سبیل اللہ کے تحت چل رہا ہے۔ اللہ کریم نے جہاں پر مختلف مسائل بیان فرمائے ہیں، توحید کا مسئلہ، رسالت کا مسئلہ، اس کے بعد قیامت کا مسئلہ، یہ بڑے بڑے مسئلے، اور اس کے بعد ماننے والوں کے احکام اور نہ ماننے والوں کے احکامات ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امور مصلحہ میں سے انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ چند اسباق ہمارے اور دروس جو ہر اتوار کو دیے جاتے ہیں، اس کے اندر ہمارا یہی مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ والا چل رہا ہے۔ جو لوگ ہمارے سبق کے اندر حاضر ہیں اور حاضر ہوتے ہیں، ان کو تو انفاق فی سبیل اللہ کا جو پیچھے سبق پڑا ہوا ہے وہ پتہ ہوگا اور ان کو یاد بھی ہوگا۔ آج کے سبق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ وہ مسئلہ اگر عبادت اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اس کے اندر کسی کی ریا نہ ہو، خالص عبادت اللہ کی ہو، اور عبادت کے اندر شریک بھی کوئی نہ ہو، تو وہ عبادت قابل قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں وہی قبول و منظور عبادت ہے جس کے اندر شرک کا کوئی شبہ نہ ہو، جس کے اندر اللہ کے ساتھ کسی غیر کی ریا شامل نہ ہو۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر انفاق کا مسئلہ بیان فرماتے ہوئے روزمرہ کے ماحول کے مطابق آج کل کے جو لوگ کسی چیز کی نظر اور منت مانگتے ہیں، اس کے متعلق اللہ کریم نے بیان فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اللہ کریم نے فرمایا جتنا تم خرچ کرو، جو کچھ تم خرچ کرو، خیرات سے، مال سے، او نظر تم، یا تم نظر مانو، من نظر، نظر، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اللہ کریم اس کو جانتا ہے۔ دنیا کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر لوگ نظر مانتے ہیں، فلاں کے نام کی نظر مانی، فلاں میں نے نظر مانی۔ نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کام آدمی نے کرنا ہے، اگر وہ کام آدمی نظر مانتا ہے کہ وہ کام میرا ہو گیا تو میں فلاں چیز، فلاں مال خرچ کروں گا، یا کوئی ایسی آزمائش اس پر آئی ہوئی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی مصیبت ہے،
ابتلا ہے، آزمائش ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ آزمائش مجھ سے ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش سے نجات دی، تو میں اتنی رقوم خرچ کروں گا یا اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا۔ تو نظر جو ہوتی ہے وہ نظر اگر جائز کام کے اندر ہو تو اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر وہ نظر ایسی ہو جو ناجائز ہو تو اس کو پورا کرنا کوئی ضروری نہیں۔ یہ جو نظر ہوتی ہے یہ بھی ایک عبادت ہے، اگر صحیح طریقے سے کی جائے تو یہ ایک عبادت بنتی ہے، جس طرح نماز اور روزہ عبادت ہے، یہ نظر بھی ماننا ایک عبادت ہے۔ ہم نظر کا انکار نہیں کرتے، لیکن نظر وہ ہونی چاہیے جو صحیح نظر ہو، جائز کام کی نظر ہو، ناجائز کام کی نظر نہ ہو، جس کے اندر شرک کا کوئی شبہ نہ ہو۔ اور یہ نظر ایک عبادت ہے، اس لیے عبادت جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاتی ہے، اس طرح نظر ماننی ہے تو اللہ کے نام کے سوا کسی اور نام کی نظر نہیں ماننی۔ اگر اللہ کے نام کے سوا کسی اور نام کی نظر مانی گئی تو یہ شرک بن جائے گا، کیونکہ اللہ کی عبادت کے اندر اس نے شریک کیا ہے کسی اور کو۔ جیسا کہ آج کل بہت مشہور رواج رسم چل رہی ہے کہ قبروں پر جا کر، مزاروں پر جا کر لوگ نظر اور نیاز مانتے ہیں، اور یہ سلسلہ تو بہت عام ہو چکا ہے۔ اس سلسلے کو شرک کہتے ہیں، لہذا اگر نظر ماننی ہے تو اللہ کے نام کی نظر ماننی ہے اور کسی کے نام کی نظر نہیں ماننی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، جو بھی تم صدقہ کرو، خیرات کرو، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، یا تم نظر مان رہے ہو تو نظر بھی اللہ کی راہ کے اندر اللہ کے نام کی مان رہے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اللہ کریم اس کو خوب جانتا ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ کریم فرماتے ہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا، مسئلہ نظر والا سمجھ میں آ گیا، اگلی آیت پر توجہ کریں۔ اللہ کریم نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو، جو مال اللہ کریم نے تمہیں دیا ہے اس مال میں سے اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرنا ہے، ان چیزوں کو، ان اشیاء کو، ان صدقات کو، ان خیرات کو، اللہ کریم فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کرو صدقات اور خیرات کو، فنعما ہی، تو وہ بھی اچھا ہے، بہت بہتر کام ہے۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ،
اگر وہی صدقات وہی خیرات ان کو اگر تم چھپا کے دو، ظاہر نہ کرو، پوشیدہ رکھو، وہ تو الفقراء، اور وہ صدقات اور اپنا مال اور خیرات یہ تم محتاجوں کو دو، فقیر لوگوں کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ کریم نے فرمایا وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ مسئلہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ تم ظاہر کر کے دو، صدقہ دینا ہے تو ظاہر کرو کہ میں صدقہ دے رہا ہوں، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ تم اس کو پوشیدہ رکھو، چھپ چھپا کے دو، ان لوگوں کو دو جو صاحب استطاعت، جو طاقت نہیں رکھتے اس کی۔ اللہ کریم نے فرمایا فقراء لوگوں کو اپنے صدقات اور خیرات دیا کرو، اور بہتر کام یہ ہے کہ اس کو تم چھپا کر دو۔ مفسرین نے لکھا ہے ظاہر کرنا بھی ایک طرح کا ثواب ہے، اور چھپا کے دینا یہ اس سے بطریق اولا ثواب ہے، بہت اعلیٰ درجے کا ثواب ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو ظاہر کرنا ہے صدقات، ان میں سے مفسرین نے لکھا کہ جو قرض ہے، قرض کی ادائیگی کرنی ہے وہ ظاہر کر کے دو، تاکہ پتہ چلے کہ فلاں دن کو فلاں آدمی نے قرض ادا کر دیا تھا، اور اس کے وہ گواہ بھی بن جائیں، تاکہ بعد میں وہ مسئلہ نہ بنے، کوئی رکاوٹ نہ بنے اس کے اندر۔ دوسرے نمبر پر یہ بھی لکھا ہے کہ عشر اور زکوٰۃ کا مال جو ہے اس کو بھی ظاہر کر کے دو، تاکہ لوگوں کے اندر ترغیب پیدا ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا مال اللہ کی راہ کے اندر ہم خرچ کر رہے ہیں، عشر اور زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ ان مالوں کو ظاہر کر کے دینا چاہیے۔ اور کچھ مال ایسے ہیں جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ چھپا کر دینا ہے، یہ بہت بہتر ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ کریم نے فرمایا ٹھیک ہے تم اپنے صدقات، اپنے خیرات، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں ظاہر تو خرچ کرتے ہو، اب پوشیدہ خرچ کرو گے تو ایک تو یہ بہت ہی بہتر کام ہے کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے وہ آدمی بھی ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ان کو جگہ ملے گی، وہ آدمی ہوں گے جنہوں نے اپنے مال کو، جو مال اللہ کریم نے ان کو دیا ہے ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں کہ ایک جس وقت وہ مال خرچ کرتے ہیں تو دائیں ہاتھ والا خرچ کر رہا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اتنا خفیہ طریقے سے، اتنا پوشیدہ اور رازدانی سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا ساتھ میں یہ معاملہ بھی ہوگا تمہارے ساتھ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تم سے تمہاری برائیاں بھی ختم کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو بھی ختم کر دوں گا، تمہاری برائیوں کو بھی تم سے دور کر دوں گا، واللہ بما تعملون خبیر۔ کیوں؟ میں اللہ
اللہ کریم تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، اس لیے کہ بما تعملون خبیر، میں اللہ کریم جو کچھ بھی تم کرتے ہو دنیا کے اندر میں خبر رکھنے والا ہوں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ کریم نے فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ کریم نے فرمایا ہدایت پر لا کھڑا کرنا میرا پیغمبر تیرے ذمہ نہیں ہے، تیرے ذمہ ہدایت دینا نہیں ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میں اللہ کریم کے ذمہ ہے، میں اللہ کریم ہی ہدایت دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، میری منشا جس پر ہوتی ہے میں اسی کو ہدایت دے دیتا ہوں، اس کے حصے میں ہدایت ڈال دیتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم۔ اللہ کریم نے فرمایا جو تم بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے، جو کی بھلائی کی چیز جو بھی تم اپنے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دو گے، فَلِأَنفُسِكُمْ، اس کے اندر تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، تمہارا خود کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ۔ اللہ کریم نے فرمایا تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ کی رضا اس کے اندر شامل ہونی چاہیے، اس کے اندر لوگوں کا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی ریاکاری اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ تم جس وقت اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر رہے ہو اور تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ پاس میں میرے آدمی بہت سارے کھڑے ہیں، لوگ کھڑے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا مال لٹانے والا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا آدمی ہے، یہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر رہا ہے۔ جب تمہارے دلوں کے اندر یہ وسوسہ آ گیا، یہ خیال پیدا ہو گیا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھیں گے بڑا سخی آدمی ہے، لہذا اللہ کریم نے فرمایا، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس آدمی نے نماز پڑھی اور اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ساتھ والا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کہے، وہ یہ دل کے اندر سمجھے گا کہ بڑی اچھی رکوع و سجود کر رہا ہے، بڑی اچھی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے والے کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد اشرکا، پکی بات ہے اس آدمی نے شرک کیا ہے۔ آگے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا۔ جس آدمی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھتے ہوئے اس نے بھوک پیاس برداشت کی صبح سے لے کر شام تک، اور اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا ہے یار میں تو بڑا روزے رکھنے والا ہوں، لوگ مجھے سمجھے گا بڑا روزہ رکھنے والا، بڑے رمضان کی قدر کرنے والا ہے، بڑی بھوک پیاس برداشت کرنے والا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس آدمی نے دکھاوا کیا ہے، لوگوں کی ریاکاری اس کے اندر آ گئی ہے، اس نے روزہ رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے نہیں رکھا بلکہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے رکھا ہے، لہذا بھوک برداشت تو کر رہا ہے
اس کا کوئی فائدہ نہیں، فقد اشرکا، اس آدمی نے بھی شرک کیا۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من ساما یرائی فقد اشرکا، من صلی یرائی فقد اشرکا۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من تصدق یرائی فقد اشرکا، جس آدمی کو اللہ کریم نے مال دیا، دولت دی، اس میں سے وہ خرچ کر رہا ہے، اس میں سے اللہ کی راہ کے اندر تو وہ خرچ کر رہا ہے، یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کو تو وہ دے رہا ہے، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے اس کے دل کے اندر، اس کے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا ہے لوگ مجھے سمجھیں کہ بڑا صدقہ کرنے والا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا مال خرچ کرتا ہے۔ اللہ کریم نے، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فقد اشرکا، جس نے اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ نہ کیا، لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کیا، ریاکاری کے لیے خرچ کیا، وہ قد اشرکا، اس آدمی نے شرک کیا۔ یہ معاملہ شرک والا ہے۔ اللہ کی رضا جس کام کے اندر نہ ہو اور اس کے اندر ریاکاری آ جائے وہ شرک بن جاتا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا، قرآن مجید کی ذرا توجہ فرمائیں، اللہ کریم نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جو تم بھی خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو۔ لفظی معنی تو یہ بنتا ہے وَمَا تُنْفِقُونَ، نہیں خرچ کرتے تم، الا حرف استثناء ہے، اس کے بعد اللہ کریم نے مستثنیٰ داخل کر دیا، الا ابتغاء وجہ اللہ، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا شامل حال ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو مال دولت سے، اللہ کریم نے جو تمہیں خیرات، تمہیں مال دیا ہے ان میں سے جو خیرات کرو، يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تظلمون، اللہ کریم نے فرمایا وہ تمہاری طرف پورا پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تمہارا حق مارا نہیں جائے گا، تمہارے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اگلی آیت کے اندر اللہ کریم نے فرمایا انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ جو چل رہا ہے، اگلی آیت کے اندر بھی انفاق والا مسئلہ ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کریم نے فرمایا صدقات کے جو مستحق ہیں وہ فقراء لوگ ہیں، جو محتاج لوگ ہیں، جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، جن کے پاس 2 وقت کا کھانا پینا پہننا نہیں ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله
बिही अलीम। अल्लाह करीम ने फरमाया मुस्तहिक सदकात के वो गुरबा हैं, वो गरीब लोग हैं जो रोके गए हैं अल्लाह की राह के अंदर। उखसिरू फी सबीलिल्लाह, और वो ऐसे लोग हैं ला यस्ततीऊन ज़रबन फिल अर्ज़, जमीन के अंदर वो चलने की ताकत नहीं रखते, वो जमीन के अंदर कमाने की, अपने रोजगार चलाने की ताकत नहीं रखते। यहसबुहुमुल जाहिलु अगनिया, और जो बेवकूफ लोग होते हैं, जाहिल और नादान लोग होते हैं, वो समझते हैं उनको मालदार दौलत वाले उनको समझते हैं। मिनत ताअफ्फुफ, किस वजह से समझते हैं? मिनत ताअफ्फुफ, अल्लाह करीम फरमाते हैं बेसवाली की वजह से, कि उनके पास वो सवाल लेकर नहीं जाते, हाथ उनके सामने नहीं फैलाते। वो समझते हैं कि ये तो बड़े मालदार लोग हैं, हालांकि उन जैसे गरीब लोग और मोहताज लोग, गुरबा लोग अल्लाह के नजदीक कोई नहीं है। क्यों? अल्लाह करीम ने फरमाया वो अल्लाह की राह के अंदर चल रहे होते हैं, अल्लाह के रास्ते के अंदर वो रोक दिए गए हैं, लिहाजा अल्लाह के दीन की खातिर, अल्लाह के रजा की खातिर वो अल्लाह की राह के अंदर जिहाद कर रहे हैं। मुहाजिरीन लोग भी इससे मुराद हैं, जो दीन की तलब के अंदर चल रहे हैं, दीन वाले लोग भी इसके अंदर वो भी मुराद हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया गुरबा वो लोग हैं, लोगों से वो सवाल नहीं किया करते, लोगों के सामने वो हाथ नहीं फैलाते। अल्लाह करीम ने फरमाया लेकिन जो जाहिल लोग होते हैं, नादान लोग होते हैं, वो समझते हैं उनको यार बड़े ये बड़े अमीर लोग हैं। जिस तरह आजकल का माहौल चल रहा है, जो लोग मस्जिदों के इमाम, मुअज्जिन और खतीब होते हैं, उनको तो ये समझते हैं कि ये अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये खाते पीते नहीं हैं, और ये लोग तो समझते हैं उनको कि इनके साथ पेट भी नहीं लगा हुआ, इनको खाने पीने की कोई हाजत नहीं होती। अल्लाह करीम ने फरमाया वो मांगते नहीं हैं, सवाल नहीं करते लोगों के सामने, लेकिन मेरे नजदीक लिल फुकरा, अल्लाह करीम फरमाते हैं मेरे नजदीक वही गुरबा लोग हैं, वही गरीब लोग हैं, उन पर खर्च किया करो। तारिफुहुम बिसीमाहुम, अल्लाह करीम फरमाते हैं उनकी पहचान करनी हो तो उनके चेहरे देख लिया करो। ला यसअलून अन्नासा इल्हाफा, अल्लाह करीम फरमाते हैं एक तो उनकी ये आदत ही नहीं होती कि किसी से हम मांग लें, किसी के सामने हाथ फैला दें, एक उनकी आदत ये नहीं होती कि किसी के सामने सवाल कर दें हम कि हमें ये चीज जरूरत है। अल्लाह करीम फरमाते हैं ला यसअलून अन्नासा इल्हाफा, अल्लाह करीम ने फरमाया वो इस तरीके से भी नहीं मांगते जिस तरह बाज लोग चमट जाते हैं और कोई ना कोई चीज लेकर ही रहते हैं। बाज लोगों की आदत होती है किसी के घर के अंदर दाखिल हो गए या दुकान के अंदर दाखिल हो गए, बस अब निकलना वहां से उस वक्त है जिस वक्त कोई ना कोई चीज मिल जाए उनको। अल्लाह करीम फरमाते हैं लिपट कर चमट कर उनसे वो सवाल नहीं करते, उनसे कोई चीज मांगते नहीं है। वमा तुनफिकू मिन खैरिन फइन्नल्लाह बिही अलीम। अल्लाह करीम ने फरमाया जो कुछ भी तुम खर्च करो, जो कुछ भी तुम खैरात करो, फइन्नल्लाह, पक्की बात है बेशक अल्लाह करीम उसको जानने वाला है। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम ने फरमाया मेरी राह के अंदर जो लोग रोक दिए गए, कैद कर दिए गए,
یا جو لوگ میری راہ کے اندر نکل پڑے ہیں، چاہے وہ دین کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے نکل پڑے ہیں یا دین کو پھیلانے کے لیے تبلیغ کے لیے نکل پڑے ہیں، یا وہ لوگ جو میری راہ کے اندر میرے حکم کو مانتے ہوئے ان دشمنوں سے، غیر مسلموں سے وہ جہاد کرتے ہیں، مہاجر لوگ، مجاہد لوگ اور اللہ والے لوگ جو اللہ کا دین سیکھتے سکھاتے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا میرے نزدیک یہ فقراء لوگ ہیں، ان پر خرچ کرو، باقی جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے میں اللہ کریم علیم ذات ہے، اور علیم ذات ایسی ذات ہے کہ تمہارے سینے کے رازوں کو بھی میں اللہ کریم جانتا ہوں۔ بذات الصدور کہیں پر فرمایا، کہیں اللہ کریم نے فرمایا سمیع علیم، سننے والا ہوں، جاننے والا ہوں، دیکھنے والا ہوں۔ اللہ کریم کی یہ ساری صفات اس بات پر گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ کریم سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی، کوئی کام چھپ نہیں سکتا۔ اللہ کریم نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اپنے مالوں کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، باللیل والنہار، رات کو اور دن کو، رات بھی انہوں نے خرچ کیا، دن کو بھی انہوں نے خرچ کرنا ہے، رات اور دن دونوں کے اندر وہ خرچ کر رہے ہیں، اور خرچ بھی کیسے کر رہے ہیں، سرًا وعلانیہ، خفیہ خرچ کر رہے ہیں، چھپ کے خرچ کر رہے ہیں اور اعلانیہ خرچ کر رہے ہیں، چھپے بھی خرچ کرتے ہیں، کھلے بھی خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا ان کا بدلہ کیا ہے، ان کا اجر کیا ہے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ کریم نے فرمایا ان کے لیے ان کا اجر عند ربہم، میں اللہ کریم کے پاس ہے۔ صرف اجر اور ثواب میں اللہ کریم نے نہیں ان کو دینا، بلکہ اللہ کریم نے فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر اور خطرہ نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ کوئی وہ غم زدہ ہوں گے، غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے ان آیات کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ بیان کیا، اور پچھلے اسباب کے اندر اللہ کریم نے وہ چیزیں بیان فرمائیں کہ خرچ تم نے کس طریقے سے کس چیز کو خرچ کرنا ہے، حلال پاکیزہ مال خرچ کرنا ہے۔ پھر یہ بتایا ان آیات کے اندر کہ کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے، غریب لوگوں پر خرچ کرنا ہے، غرباء لوگوں پر خرچ کرنا ہے، جو یتیم لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو بے سوالی یعنی سوال نہیں کرتے، جو ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں، بس ان کے چہروں کے نشانات دیکھ کر ان پر خرچ کرنا، جو مانگتے نہیں ہیں دوسروں سے حالانکہ وہ مستحق ہوتے ہیں، ان لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کریم نے ان آیات کے اندر بیان فرما دیا وہ لوگ مراد نہیں ہیں یہاں سے جن لوگوں کی ایک عادت بنی ہوئی ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے در بدر جا کے وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، مانگتے پھرتے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے کوئی چیز دے دو، ہمیں
پینے کے لیے کوئی دے دو، ہمارا گھر چلانے کے لیے ہمیں کھانے پینے کی کوئی چیز دے دو، کوئی پیسے دے دو۔ اس چیزوں ان کے بارے میں اللہ کریم نے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کریم نے ان لوگوں کا ذکر